تو میں وہاں سے بھاگا، کوئی گاڑی نہیں تھی، ٹیکسی نہیں تھی، تو بس پر بیٹھ کے لاڑکانے گیا۔ رات کو کوئی 8 بجے پہنچا وہاں۔ تو وہ جو ان کے بھائی تھے مجتبیٰ مرتضیٰ، ان کی پارٹی کے لوگ جو تھے وہ کالا جھنڈا لیے وہ جلوس نکال رہے تھے، اور وہ ان کی تصویریں بے نظیر اور زرداری کی جلائی گئیں۔ تو اس میں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم بن گئی تو زرداری کا کوئی کردار نہیں ہوگا سیاست۔ ہم نے جناب انٹرویو وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بیوی یعنی ایک سوال ہم اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی اگر اجازت نہیں ہوگی تو نہیں کریں۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بڑا ذاتی سا سوال ہے اور مجھے پوچھتے ہوئے ذرا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نو۔ تو میں نے کہا کہ there is a rumor that you are pregnant۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان خاتون سے اس طرح کا سوال کرتے ہوئے انہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی، برا نہیں؟ میں نے کہا بی بی میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں گی، اور اگر ابھی بھی آپ اجازت نہ دیں تو یہ آپ کے انٹرویو نہیں شامل ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی فوج نے ہٹایا، تو بھائی میاں آپ اقتدار میں تھے، آپ فوج کو ہٹا دیں کہ اسمبلی میں سارے ممبر جمع ہوئے ایک تو اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اور ایک باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کرنے کے لیے۔ تو جناب میں نے بھی ٹیلی فون کیا تو وہ ملے ہی نہیں، تو میں نے ان کے گھر ٹیلی فون کیا تو ان کی بیگم نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بہت بیزی ہیں، لیکن گجرال صاحب آئیں گے، کھانے پہ جانا ہے ہم لوگ، تو وہ کوئی 8 بجے آئیں گے، تم 5 منٹ پہلے ٹیلی فون کر دینا تو میں ان سے بات کرا دوں۔ تو بجے ہم بیٹھ گئے، اور وہ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ ٹائم ہوا تو میں نے ٹیلی فون کیا تو گجرال صاحب نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو ایک دم ٹائم نہیں۔ تو ان کی بیوی نے پیچھے سے کہا کہ بھائی میں نے اس سے کہا ہے کہ 5 منٹ کے لیے بات کر لو، اس میں کیا حرج۔ تو انہوں نے بات کی جناب، اور اس میں نے یہ بھی پوچھا کہ صاحب آپ کے یعنی ہندوستان سے لوگ یوں گھبراتے ہیں کہ وہ اپنی چودراہٹ جمانا کی کوشش، انہوں نے کہا میں نہیں جماؤں گا۔ یہ ان کے وہ تھے۔ تو وہ جناب وہ انٹرویو ایک بڑا ہٹ گیا یا نہیں گیا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک اچیومنٹ کا احساس تو ہوتا ہے کہ جی بلے نو کھانا پا دیتا۔ تو وہ جی وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ بلے نو بتا دیتا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتا دیا ہے۔ تو جب میں نے پوچھا، اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ بلّا کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بلے جو ہیں وہ شاید بریگیڈیئر امتیاز یا بریگیڈیئر امتیاز بلّا پچھلے دنوں میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ ہاں اچھا، تو اس طرح کی بے پناہ۔ اچھا بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے تھے تو وہ ان کے ذرا اور قسم کا کویشچن تھا، وہ تو دیکھیے بے نظیر سے یعنی کئی انٹرویو ویسے کیے، بلکہ ایک انٹرویو لاڑکانے میں جب وہ گئیں تو میں اتفاق سے میر پور وغیرہ جا رہا تھا، تو میر پور میں رات جس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے ہو گیا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو میں وہاں سے بھاگا، کوئی گاڑی نہیں تھی، ٹیکسی نہیں تھی، تو بس پر بیٹھ کے لاڑکانے گیا۔ رات کو کوئی 8 بجے پہنچا وہاں۔ تو وہ جو ان کے بھائی تھے مجتبیٰ مرتضیٰ، ان کی پارٹی کے لوگ جو تھے وہ کالا جھنڈا لیے وہ جلوس نکال رہے تھے، اور وہ ان کی تصویریں بے نظیر اور زرداری کی جلائی گئیں۔ تو میں فوراً ہی گھسا اور میں نے وہ بی بی سی کو ٹیلی فون، اور وہ آن ایئر ہو چکے تھے 8 کا پروگرام، تو ہم نے کہا کہ بھئی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ ہم نے وہ بتایا کہ ایسے ایسے ہم آئے اور یہاں پہ یہ جلوس نکل رہا تھا، اور وہ آن ایئر ہو گئی۔ تو وہ پھر بے نظیر سے دوسرے دن پریس کانفرنس تھی
تو ملاقات ہوئی تو اس میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم بن گئی تو زرداری کا کوئی کردار نہیں ہوگا سیاست. تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ہے کہ ان کا حق تو ہے. میں نے کہا وہ تو ہے لیکن ایک کنونشن وہ ٹریڈیشن بھی ہے کہ جی اگر آپ ایک ون آف دا اسپاؤز وہ اگر سیاست میں ہے تو وہ دوسرا جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے مارگریٹ تھیچر کا ہوا کہ وہ 3 سال یا 2.5 سال رہیں اقتدار میں لیکن ان کے شوہر کہیں نظر نہیں آئے. تو یہ اسی طرح اندرا گاندھی کا ہوا. یا تو انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن یہ ان کا حق تو تھا ہی. انہوں نے اس کوشچن کو ٹالنے کی کوشش کی. تو اس طرح کبھی ایک دفعہ وہ سرگودا آئیں تو وہاں اتفاق سے ہم بھی گئے ہوئے تھے سرگودا. تو معلوم ہوا کہ وہ آئی ہیں تو میں نے وہ خاتون تھی نا ان کی سیکرٹری ہاں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بی بی سے پوچھو اگر. تو وہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً چلے جائیں نون ہاؤس وہاں وہ کریں اس لیے کہ بعد میں پھر بڑا رش ہو جائے گا. تو نون ہاؤس میں جا کے بیٹھ گیا. وہ آئیں اور اس میں ایک صاحب ایک وہ بھی تھے گارڈین کے نمائندے بھی وہ ان کا پروفائل لکھنا چاہتے. تو وہ ایک سوال یہ مشہور ہو گیا کہ جی بی بی پریگننٹ ہیں. تو اور ہر الیکشن میں کسی پیر نے ان کو بتایا ہے کہ الیکشن سے پہلے پریگننٹ ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ امکانات بڑھ جاتے ہیں. وہ نیک شگن ہے. تو اس نے کہا تو ہم نے کہا کیوں نہیں پوچھتے ہو. تو اس نے کہا بھئی یہ سوال کرو تو وہ بگڑ جاتی ہیں. اور وہ ہماری ایک اور جاننے والی تھیں کیتھی ایونز. تو انہوں نے شاید کہیں سوال کر لیا تو وہ بی بی نے بڑا ڈانٹ ٹوٹ دیا ان کو. اور یہ بابا دھنکا کے نام سے مانسیرا کے صاحب تھے. اچھا بہرحال تو وہ جناب وہ اس نے جب انٹرویو کیا تو اس نے نہیں پوچھا یہ سوال. اچھا ہم ذرا وہ بہادری دکھانے کے لیے ہم نے جناب انٹرویو وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بی بی یعنی ایک سوال ہم اور کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی اگر اجازت نہیں ہوگی تو نہیں کریں. انہوں نے کہا نہیں پوچھیے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑا ذاتی سا سوال ہے اور مجھے پوچھتے ہوئے ذرا گھبراہٹ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نو. تو میں نے کہا کہ there is a rumor that you are pregnant. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان خاتون سے اس طرح کا سوال کرتے ہوئے انہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے برا نہیں. میں نے کہا بی بی میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں گی اور اگر ابھی بھی آپ اجازت نہ دیں تو یہ آپ کے انٹرویو نہیں شامل ہو. تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے یہ سوال کیسے کیا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ سب کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک مسلمان. یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ انٹرویو میں نہیں آنا چاہیے. اچھا وہاں بشیر ریاض بھی بیٹھے ہوئے تھے. بشیر ریاض ہی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ بشیر ریاض صاحب آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا بی بی یو ہیو بین ویری کنونسنگ اینڈ آئی تھنک دس کوشچن شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا انٹرویو. تو میں نے کہا بی بی انلیس یو الاؤ می اٹ وونٹ بی انکلوڈیڈ. تو انہوں نے کہا بشیر ریاض صاحب. تو بشیر ریاض صاحب پھر بڑے جوش میں وہ خیر جی ہم لوگ آ گئے ہوٹل اور باہر نکل کے بشیر ریاض نے پھر ہم سے کہا کہ یار لگاؤ. اچھا خیر وہ ہم گئے تو ہم نے وہ ریکارڈ کرایا بی بی سی کو. تو انہوں نے وہ کیا. ہم نے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ یہی سوال لگا دیں یعنی پورا انٹرویو اس کو وہ کریں. ٹیپ کا مصرع ہے. ہاں تو انہوں نے وہ انٹرویو ہی حذف کر دیا نہیں لگایا. بلکہ ایک دفعہ واجد آئے بی بی بھی آئی تھیں بی بی سی واجد شمس الحسن. تو بی بی آئی تھیں اس میں اسٹوڈیو میں بی بی سی کے. تو انہوں نے ہم کو
تعارف کراتے انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ پیگنٹ ہیں. تو پریگننٹ تھی اب جی یہ تو ہمیں نہیں معلوم. بلاول صاحب تبھی نہیں پیدا ہوئے؟ بلاول کی جو پیدائش ہے نا وہ اس سے پہلے کی ہے. 21 سپٹمبر 1988 کی اور 88 کے الیکشن کے اندر یہ ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ انکوبیٹر میں رہے تھے 7 ماہ کے بعد. اچھا سر یہ ذرا بتائیے کہ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں عمران خان بھی وہی ہوئے ثابت الٹیمیٹلی جو سب ہوتے رہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ دھرنا دیا تھا انہوں نے 2014 تو وہ تھے مذہبی بزرگ کیا نام تھا ان کا؟ طاہر القادری. ہاں کزنس. تو یہ جاتے تھے نا آرمی ہیڈ کوارٹر تو اقتدار میں جب آئے انہیں جاتے تھے یہ وہ خبر لگتی تھی جنرل رحیل شریف سے ملنے. ہاں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئے آپ نے بڑے لمبے وعدے کیے کہ آئی ایم ایف کو یوں نہیں کروں گا ورلڈ بینک کو یوں نہیں کروں گا بھیک نہیں مانگوں گا یہ معلومات سب کرنے لگے. اچھا پھر یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی فوج نے ہٹایا تو بھائی میاں آپ اقتدار میں تھے آپ فوج کو ہٹا دے ہے نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کی مدد سے سارے سیاستداں اقتدار میں آئے ہیں وہ بھی آئے اور معلوم ہوا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم نے 2 ہی مرتبہ دیکھا یا سنا کہ اسمبلی میں سارے ممبر جمع ہوئے. ایک تو اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اور ایک باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کرنے کے لیے. یعنی نواز شریف صاحب جو بڑے وہ تھے ناراض تھے ہاں جمہور انہوں نے بھی وہاں سے حکم فرمایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو اسی کے بدلے میں تو سر پی ڈی ایم کی کو حکومت ملی. تم بھائی میاں تم آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان ان سے الگ کہاں ہوئے. نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا. ہاں یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دیکھیے یہ سب اقتدار میں ہے. بے نظیر جب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئیں تو اقبال حیدر ہمارے بڑے دوست تھے تو میں آیا تو وہ کسی چیز کے وزیر تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی افغانستان آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے. کہنا نہیں سمجھے وہ کیا نام تھا ان کا صاحبزادہ یعقوب وہ فارن منسٹر بن گئے ہے نا جو جنرل ضیاء کے بھی وزیر تھے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیوں قبول کیا اس پابندی کو؟ اگر آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ تھا عوام کے تعاون پہ بھروسہ تھا ان کی حمایت پہ بھروسہ تھا تو آپ کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا وزیر خارجہ ہوگا ہے نا. تو اس طرح کی سبھی ماشاء اللہ وہ جب آتے ہیں اقتدار میں تو وہ یعنی ساری تعریفیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر معلوم یہ ہوا کہ جب وہ پابندی لگتی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر معلوم ہوا کہ تو یہی عمران خان نے بھی کیا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیل سے آ جائیں گے یا دوبارہ سیاست میں ہو جائیں گے. آ جائیں جی. ہم تو یہ ہماری تو سب سے بڑی خواہش ہی یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر یا غیر آئینی طور پر آپ ان کو اقتدار سے الگ کریں اور ان کو جیل میں بند کر دیں بجائے اس کے آپ ان کو کھلی چھٹی دیں اور اگر عوام کی حمایت ان کو حاصل ہے اور وہ الیکشن جیتتے ہیں تو بالکل جیتنا چاہیے اور ان کو اقتدار میں آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو وعدے کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہ ستارے توڑ کے لے آئیں گے آسمان سے وہ اگر وعدے نہ کر کے اور بیٹھ کے ایک پروگرام بنا کے الیکشن آپ کو یعنی ان کی پہلی ایک جب وہ تھی 88 کب تھا 92 میں جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے جس میں حامد علی خان وغیرہ بھی تھے. نہیں عمران خان تو بہت بعد میں آئے نا 92 میں تو ورلڈ کپ جیتا 96 میں پارٹی بنائی وہ 96 ہی کا ہوگا اس لیے کہ اسلام آباد میں وہ انٹروڈیوس کر رہے 97 میں شاید. بہرحال
الیکشن لڑ رہے تھے وہ. بلکہ 98 میں تھے ظاہر صاحب. 97 کا الیکشن 97 کا الیکشن. اچھا تو وہ جناب 97 میں الیکشن ہوا تھا, کیمپین 96 جاری تھی, فروری میں شاید الیکشن ہوئے تھے. تو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی تو جس میں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور ہر وہ جو تھا کینڈیڈیٹ وہ آ کے انٹروڈیوس کرتا تھا اپنے آپ کو کہ میں انجینئر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, یہ. تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو آخر میں نے کھڑے ہو کے کہا, جب انہوں نے کہا میری آمدنی یہ ہے, اور میں نے کہا ڈو یو پے یور ٹیکسز, تو ایک بڑا قہقہ وہ ہوا. اور عمران خان حسب عادت وہ نہیں ذرا سا مسکرا کے اور وہ ہو گئے. تو اب جو آیا اس کے بعد اس نے کہا جی آئی ایم سچ اینڈ سچ اینڈ مائی انکم از سچ اینڈ سچ اینڈ آئی پے ٹیکسز. یعنی وہ پھر ایک مذاق بن گیا کہ وہ یہاں تک کہتے تھے, پھر اس کا سارے لوگ کہتے تھے اینڈ آئی پے مائی ٹیکسز. تو وہ بلکہ ایک وہ تھیں خاتون جرمن ریڈیو کی, تو وہ جہاں مجھے دیکھتی تھیں وہ بڑے زور سے وہ کرتی تھیں کہ اینڈ یو پے یور ٹیکسز. تو اب عمران خان کو لوگوں نے اسی لیے سپورٹ کیا تھا نا کہ یہ کرکٹ کو جیسے چلائیں گے اور شوکت خانم کو چلائیں گے ویسے ہی ملک کو چلائیں گے, معلوم وہ خود چلنے لگے. تو یہ ہے اصل المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب آ کے جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ یوں کیا اور فلانے نے یوں کیا. جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اب یہ شہباز شریف یہ کہا کرتے تھے اسمبلی میں کہ اتنا ہی ظلم کرو جتنا برداشت کرنے کی ہمت ہو. جی بالکل. یہ عمران خان کو, اور معلوم ہوا پھر جب اقتدار میں آئے تو وہی کرنے لگے جو وہ کر رہے تھے. اب یہ بڑی تکلیدیں بات ہے نا. وہ ثناء اللہ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ جناب جب تک اقتدار میں نہیں تھے وہ یہ شکایت کرتے تھے. اب ماشاء اللہ ان کی ہر تقریر سن کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی عمران خان جیل میں ہی رہیں. تو یہ ہے عمران خان کے زمانے میں وہ بشرا بی بی کی ایک دوست تھیں, پتہ نہیں کیا, تو ان کا بھی ایک اسکینڈل. تو کوئی بھی اس حمام میں ماشاء اللہ سب ننگے. اچھا سر, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد کے بغیر آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں؟ جی فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس تمام عرصے میں ایسا نظام, دیکھیے یعنی حکومت ایسے تو نہیں چلتی ہے کہ آپ فوج بھی آپ سے ناراض ہو اور وہ ایئر فورس بھی ناراض ہو اور سب عملہ بھی ناراض, ان کی ایک, لیکن اس میں آپ کی اہمیت جو ہے وہ سرخیل کی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس ہم آہنگی کو لیڈ کرتے ہیں نا. یعنی آپ فوج سے ہی مشورہ لیں گے, آپ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی, بیوروکریسی سے مشورہ لیں گے. جب یہ ہو جائے کہ جی وہ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی قیادت کیا ضرورت.